میں نے کہا کریں سوال. مجھے کہنے لگا تقلید واجب ہے. میں نے کہا جی ہاں. نہ کریں تو میں نے کہا گناہ ہوتا ہے. کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کس کے مقلد تھے؟ میں نے کہا کسی کے بھی نہیں. کہتا ہے خود گناہ گار ہوئے نا؟ میں نے کہا نہیں. مجھے کہتا ہے جب تقلید واجب ہے، تقلید نہ کرنا گناہ ہے، تو امام صاحب کسی کے مقلد نہیں، وہ گناہ گار نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں. مجھے کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا دو مسئلے تو بتا، یہ تیسرا تجھے خود سمجھ آ جائے گا. مجھے کہتا ہے جی وہ کیا؟ میں نے کہا ہر انسان پہ نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے. مجھے کہتا ہے جی ہاں. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ کہتا ہے کسی کا بھی نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں پڑھا؟ کہتا ہے وہ خود نبی ہے، کیوں کلمہ پڑھے؟ میں نے کہا باجماعت نماز ضروری ہے. کہتا ہے جی ہاں. میں نے کہا نہ پڑھیں گناہ ہوگا. باجماعت کا معنی کیا ہے؟ کہتا ہے ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اس کا معنی باجماعت ہے. میں نے کہا تم باجماعت پڑھتے ہو، تمہارا مولوی بے جماعت پڑھتا ہے. مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا وہ تو کسی امام کے پیچھے نہیں ہے. کہتا ہے وہ تو خود امام ہے نا، کسی کے پیچھے کیوں کھڑا ہوگا؟ میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. انسان پہ نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے، لیکن خود نبی چونکہ خود نبی ہے، وہ کسی کا کلمہ کیوں پڑھے؟ باجماعت کا معنی امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز. امام کسی کے پیچھے کیوں کھڑا ہو؟ وہ تو خود امام ہے. بھئی تقلید تو وہ کرے جو مجتہد نہ ہو. امام ابو حنیفہ تقلید نہیں کرتے کیونکہ وہ خود امام ہے. مجھے کہتے ہیں سائیں آپ دلیل نہیں دیتے، مثال دیتے ہو. میں نے کہا مولوی لا پھر دلیل دیں گے تو جیسے جاہل کو مثال دیں گے. تر سے ہماری مثال قابو نہیں آ رہی تو دلیل کیسے قابو کرے گا تو؟ بھئی تر سے ہماری مثال نہیں سنبھالی جا رہی نا، تو دلیل کیسے سنبھال لے گا؟ اس لیے علماء کو قائل کرتے ہیں دلیل سے اور عوام کو قائل کرتے ہیں مثال. میں اس پر